بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جو کچھ صبح سے لے کر شام تک پیش آتا رہتا ہے ہمارے ساتھ یا جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ، اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ اس سے سبق ملتا ہے، عبرت کی باتیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ، بہت ہی چھوٹا، جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور باہر کی کوئی چیز نہیں کھاتا، اور وہ کچھ بولنا بھی نہیں جانتا، اس کی اپنی ضرورتیں جو اس کے ساتھ لگی ہیں اس کی ماں پورا کرتی رہتی ہے۔ ماں کی محبت اس بچے کی ضرورت کو سمجھنے میں بہت معین اور مددگار بنتی ہے۔ اس لیے ماں جیسا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ماں کی محبت جو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ زبان سمجھے بغیر، کیونکہ بچہ کچھ بولنا نہیں جانتا، وہ تو صرف رونا جانتا ہے، اور رونا بھی اس کا ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے جیسے بچے روتے ہیں، لیکن ہر رونے پر ماں اس کے رونے سے کیا سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ کبھی کبھی گھر میں دیکھا گیا کہ چھوٹے بچے نے رونا شروع کیا تو ماں جلدی سے کام چھوڑ کر آئی اور اس نے اسے گود میں لیا اور کہا میرا بچہ بھوکا ہے، اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس نے دودھ پیا اور اس کا پیٹ بھر گیا اور پھر سو گیا یا لیٹ گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آج رو رہا ہے بچہ، تو ماں آئی دوڑی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے۔ اچانک اس نے کہا دیکھو پیشاب تو نہیں کیا کیا اس نے، نیچے بھیگا ہوگا اس لیے تو نہیں رو رہا ہے۔ کبھی دیکھا تو یہ ہوا کہ بچہ رو رہا ہے، کیا بات ہو گئی، ابھی تو دودھ بھی پی لیا ہے، سب ٹھیک ہے، میں نے تو کیا ہوا، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے شاید، تو پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ تو گھر میں اپنے یہاں بھی بہت دفعہ دیکھا گیا، آپ حضرات نے بھی گھروں میں دیکھا ہی اپنے۔ تو محبت کی وجہ سے صرف ضرورت ہی نہیں پوری کی جاتی، بلکہ کیا ضرورت ہے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ماں جیسی محبت کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دینے والا ہے۔ یہ تو چونکہ ماں کے بارے میں کوئی بیان اس وقت کا موضوع نہیں ہے، ورنہ ماں باپ پہ بھی بیان میرے بہت سارے ہماری ویب سائٹ پہ ہوں گے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت ماں کو ہوئی بچے سے اس قدر ہوئی کہ بچہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ میری ماں ہے، یعنی اسے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ تمہاری امی ہے اور یہ تمہاری خالہ ہیں، سگی خالہ ہیں، اور یہ تمہاری پھوپھی ہے، اور یہ تمہاری بڑی بہن ہے۔ یہ سب بالکل قریب کے رشتے ہیں۔ ماں کی جگہ پر اگر کوئی بدل ہے تو کہا جا سکتا ہے اس کی خالہ ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس کی بڑی بہن ہے۔ ماں کے پڑوس میں چلی گئی، کسی کام سے، کسی ضرورت سے، ابھی جا کر آتی ہوں،
گھر میں یہ تینوں رشتے موجود ہیں، مقدس سے خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، بڑی بہن بھی ہے، لیکن بچے نے رونا شروع کیا تو ہر ایک نے اس کی کوشش کیا کہ میں اپنی گود میں لے لوں اور یہ چپ ہو جائے، لیکن چپ ہونے کے بجائے اس کا رونا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اور تیز آواز کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ اور آنسو کے ساتھ جسے چاہ رہا تھا نہ ملا، تو یہ سب اور بڑھ گیا۔ بچے کو کیسے پتا چلا ان کی گود میں جا کر کہ یہ میری وہ ماں نہیں ہے؟ اب ماں کے پاس ہی چونکہ بازو میں ہی گئی تھی، اس لیے بچے کے رونے کی آواز جب زیادہ بڑھ گئی تو جلدی سے آئی اور اس نے گود میں لے لیا۔ ماں کی گود میں پہنچتے ہی اس کا رونا کم ہو گیا، یہاں تک کہ رونا بھی بند ہو گیا۔ کس نے بتایا کہ یہ تیری ماں کی گود ہے؟ جس طرح کی ماں ہے اسی طرح کے یہ تینوں رشتے ہیں، خالہ، پھوپھی اور بہن کے۔ لیکن اسے کیسے پتا چل گیا؟ اتنا سا بچہ سبق دے رہا ہے کہ جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو جانتا ہے کہ میری ضرورت رونے سے پوری ہوتی ہے۔ میری آواز اگر میری ماں کے کانوں تک پہنچ گئی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا اس وقت کا دکھ میری ماں دور نہ کر دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ جو بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، ساری ماں کی محبت ملا دی جائے تو بھی اس کی مہربانی، اس کی عطائیں، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کا پیار غالب ہی رہے گا، کیونکہ وہ رب ہے اور اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جتنے لوگ محبت والے ملیں گے سب کی محبتیں اس کی محبت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ بے بس نہیں ہے۔ ماں کو علم نہیں ہے کہ کیا بات ہے، لیکن وہ محبت کی وجہ سے پتہ چلا لیتی ہے، اور رب کو تو سب معلوم ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے رونا چھوڑ دیا، اس کو ہی صرف ضرورت پوری کرنے والا زبان سے کہا لیکن جی سے اعتراف ہوتا تو دوسری طرف نگاہ بھی نہ اٹھتی، ہر ضرورت پر سب سے پہلے اپنے رب کو دیکھتا اور اس کے بعد پھر سب میں سے کس کا اسباب کی دنیا میں اسی کے حکم کے مطابق تلاش کرتا ہے کہ اس نے ہی کہا ہے کہ ایسا کر لو۔ اس لیے کہاں ہم کس کے بھروسے جی رہے ہیں؟ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، ہماری ضرورتوں پر ہماری نگاہ پہلے کہاں جاتی ہے؟ کیا ایک نادان بچے سے بھی زیادہ نادان ہو گئے؟ کیا ہمارے دل کے اندر اس طرح سے ہمارے رب کا تعلق اتر گیا ہے، اسی گہرائی میں جا کر رچ بس گیا ہے کہ نگاہ پہلے اللہ پہ اٹھتی ہے؟ جب وہاں اٹھتی ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوتا ہے، اس سے مانگنا ہوتا ہے، تو جو رب بن مانگے اتنی نعمتیں دے رہا ہے، کسی موقع پر ہم بیٹھ کر ہم شکیل سے کہہ رہے ہیں کہ سر سے پاؤں تک ایک ایک چیز پہ غور کیا جائے، اندر باہر، اور پیدا ہونے سے لے کے جب سے شعور ہوا ہے، جب سے اب تک میں جتنی نعمتیں ہم نے استعمال کیا ہے، کوئی ہمارے رب اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا ہے جو پوری کرتا ہے؟ ہم کہاں بھٹک گئے ہیں؟ کیوں اللہ پاک سے دور ہو گئے؟ نافرمانی دور کرتی ہے، فرما برداری قریب کرتی ہے۔ اس مہربان نے پھر مہربانی کیا کہ آ میرے بندے، پھر میرے قریب آ جا،
تجھے شیطان نے بہکایا، جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے، اور تیرے پہلو میں جو نفس ہے اس نے بہکایا۔ آج تیرے دونوں دشمنوں پر میں ایسا قابو کروں گا اور تجھے ایسا قابو دے دوں گا کہ تو ان سے جیتنا چاہے تو بہت آسانی سے جیت سکتا ہے۔ جیتنے کے لیے ایک قوت چاہیے، توبہ کرنے سے ایک قوت ملتی ہے۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ شکیل روز توبہ کی بات کرتا ہے، پورا مہینہ توبہ کے لیے اتارا ہے۔ توبہ کے بغیر تقوی نہیں ہے، توبہ کے بغیر کوئی متقی بن نہیں سکتا، عبادتیں چاہے کتنی بھی کر ڈالے۔ بہت عبادت کیا شیطان نے، لیکن اس نے توبہ شامل نہیں کیا۔ غلطی اس نے بھی کیا تھا، بھول چوک آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کے ساتھ توبہ جڑ گئی تھی، اس لیے وہ تو ان کے رتبے کا بیان کیا کوئی کرے، کون ہے؟ سارے انسانوں کے اصل تو وہی ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے توبہ جوڑا، شیطان کے اندر کبر تھا، اور کبر ہی معنی بنتا ہے حق کی قبولیت کے لیے۔ حق کا قبول نہ کرنا یہ اندر کبر ہونا ہے، اور کبر والے کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں آپ پڑھیے کتابوں میں، دیکھیے۔ کیا اس مہینے میں بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ شیطان کو قید کیا، نوافل عبادات میں جو ہم نہیں کرتے کبھی، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی بنایا جسے کرنا ہی پڑ رہا ہے، بھوکے رہنا پڑتا ہے، چاہت کی چیزیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ چاہت کی چیزیں چھوڑنے کا مہینہ یہ اس طرح کا بنایا اللہ نے کہ چاہت کی جائز چیزیں بھی چھوڑ دو میرے لیے، تو پھر اس کے بدلے میں تمہارا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں یہی چاہ رہا تھا جو تم نے کیا، تو رمضان کے بدلے میں تمہارا ہو جاؤں گا، تو پھر تو جنت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، سب کچھ ہمارا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بنا نہیں سکے، رمضان گزر گیا، خیر کوئی بات نہیں، اس مہربان رب نے کہیں نہیں کہا کہ توبہ کے لیے ایک مہینہ ہی چاہیے، توبہ کے لیے ایک گھڑی چاہیے۔ پچھتاتے ہوئے سچے دل سے نادم ہو کر میرے اللہ ہو گئی ہم سے غلطیاں، کیا ہوا بے کیا نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کہاں جاؤں، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ جیسے بچہ سنتا ہے میری ماں کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ایسے ہم بندے ہو کر پہچان جائیں ہمارے رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور ہماری ہر وقت کی ہر نقل و حرکت کی خبر اس کو ہے۔ ہم نے اب تک جو کچھ برائی کیا سب کا علم اسے ہے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ فضا سب گواہ بن چکے ہیں۔ یا اللہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں سے ہم مٹائیں گے اس کو؟ اور آپ کے سوا کون ہے مٹانے والا؟ کتاب میں ایک چھوٹی سی بات پڑھا تھا جس کا مفہوم نقل کرتا ہوں اس وقت، کہ ایک بندے نے جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، کوئی بھلائی نہیں تھی، کوئی بھلا کام نہیں تھا، لیکن ایمان تھا، ایمان کی چنگاری اندر تبھی ہوئی۔ اس بندے نے سوچا کہ کیا جواب دوں گا اللہ کو، میرے پاس تو کچھ بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں دکھا سکوں۔ اس نے کہا یا رب، اللہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا، وہ جان گیا، وہ جانتا ہے، اس کا علم ہے سب کچھ، کہ میرا بندہ مجھ سے یہ کہنے والا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اس کے مانگنے سے پہلے میں اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا رب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ جو طے کر لیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اس نہیں طے کر سکتا کرنے کے لیے ساری دنیا مل کر اسے کر نہیں سکتی۔ اس لیے
ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کتنا گناہ کیا، ہم یہ بھی نہ دیکھیں کہ رمضان ہمارا گزر گیا، ہائے ہم نے کیا نہیں، ہائے ہم نے پڑھا نہیں، ہائے ہم نے پڑھا نہیں، تو یہ اس کا پچھتاوا. لیکن اس سے زیادہ پچھتاوا اس کا ہو کہ میں نے کوئی لایانی تو نہیں کیا تھا، میں نے کہیں اسراف تو نہیں کیا تھا، میں نے بیجا غصہ تو نہیں کیا تھا. کیونکہ یہ سب وہ نافرمانیاں ہیں جس سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور جب فرما برداری اور توبہ پر آ جاتے ہیں تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. پھر قریب تو ہے ہی اللہ پاک، پھر وہ جو توبہ کے بعد عبادت کا نور بڑھتا رہتا ہے. بندہ جتنی عبادت کرتا بڑھاتا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر، تو چونکہ ہر نیکی میں نور ہے اس لیے قلب نورانی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے معیت تو اس کی قربت کا اتنا احساس بڑھ جاتا ہے کہ گناہ کے تصور سے بھی بھاگتا ہے. اور جو عبادت کرتا ہے اس میں چونکہ کڑواہٹ گناہ کی نہیں ملتی، اس لیے اس کے اندر ایسی لذت ملنے لگتی ہے کہ اب عبادت سب سے بڑی چاہت بن جاتی ہے. جب موقع ملے میرے رب کو پکاروں، یہاں تک کہ تنہائی کی نمازیں، ذکر، اذکار و تلاوت، اب اس کے لیے یاد کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے. یہ اللہ پاک سے کبھی تو معافی مانگتا ہے، کبھی پیار بھری باتیں کرتا ہے، کبھی امید بھری دعائیں کرتا ہے، یقین کے ساتھ مانگتا ہے. اور اللہ کو بھی پتہ رہتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے ایسا تعلق بنا لیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میرا کام تو میرا رب ہی بنائے گا، اس لیے اس متقیوں کے کام اللہ ایسے بناتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ماں کیا کام بنائے گی کسی بچے کا جیسا رب بناتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں میرے لیے میرا سبق یاد کر رہا ہوں کہ شکیل کب اللہ کو راضی کرے گا، کب گناہ چھوڑے گا، کب سچی توبہ کرے گا. اور سچی توبہ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب بندہ پریشان ہوتا ہے، ہائے ہائے سارے نامہ اعمال میں تو گناہ ہی گناہ دکھائی دے رہا ہے، کیا کروں، یہ سارے گواہ ہیں، ان کو یہ کیسے بھولیں گے. تو پھر مہربان رب کہتا ہے تو نے اپنے نامہ اعمال کو گندا کیا ہے، اب تو سچی توبہ کر رہا ہے تو تیرے گناہ تو میں مٹا دوں گا. کون سی زمین، کون سا آسمان، کون سی فضا، کون سا فرشتہ، کون سے نامہ میں لکھی ہوئی عبارتیں، کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے میرے بندے. تو پورے دل کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا ہے، میری بھی رحمت کا کرشمہ دیکھ لے کہ میں سب کو بھلا دوں گا کہ میرے بندے نے کچھ غلط کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رحمت والا مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا. اللہ کرے کہ باقی گھڑیاں اللہ کی پسند میں گزر جائیں، پسند والے اعمال میں گزر جائیں، ایک ایک سوچ ان کی پسند بن جائے، ایک ایک لمحہ ان کی پسند کا بن جائے، اور ہر وہ خراب باتیں جس سے اس نے روکا ہے معافیت کے ساتھ رک جائیں. تاکہ جیسے ہماری ضرورت پوری بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ماں اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اور اس کا رونا بند ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں نے مجھے لے لیا، اب میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ایسے ہی رحمت کے مہینے میں آغوش رحمت میں لے کر اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے بندوں کو تسلی دینے لگتے ہیں. اب مت پچھتا، اب مت رو، بس تو رویا میں نے معاف کر دیا، دیکھ آئندہ بہت بچنا، مگر پھر نفس شیطان کھینچ لے گا تو پھر دیر مت کرنا توبہ میں، جیسے گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ کر لینا. مجھے ایسے بندے بہت پسند ہیں، ایسے بندے بہت پسند ہیں. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرے. یعنی ایک طرف خطا کار بھی کہتے ہیں، یعنی نالائق بھی کہہ دیا، دوسری کا اچھا بھی ہے. کیا بات ہے رب کی، کیا مہربانی ہے رب کی. خطا کاروں میں سے نکل کر جب بندہ توبہ کے ذریعے اس کی جب متوجہ ہوتا ہے تو اسے بہترین کہہ دیتے ہیں. اللہ ہم پر پوری امت پہ رحم کی نگاہ ڈال دے، کرم کی نگاہ ڈال دے. تو لٹا رہا ہے مولا، اس وقت تیری طرف سے رحمتیں لٹ رہی ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں. بارش آتی ہے تو نیکوں پہ بھی پڑ جاتی ہے، گنہگاروں پہ بھی پڑ جاتی ہے. اپنی رحمت کی بارش ہم جیسے گنہگاروں پہ بھی اس کے چینٹے ڈال دیجئے، اسی میں غوطے لگا دیجئے.
تاکہ آئندہ آپ کی نافرمانی سے بچوں اور آپ ہی کو اپنا رب سمجھ کر ہر ضرورت آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ ہماری ضرورت کو پورا کرتے رہیں تو ہمارے تعلق میں اضافہ ہوتا رہے، اگر نہ کریں تو آپ کی مصلحت سمجھ کر تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے اس فیصلے میں بھی دل سے راضی رہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔